بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ چینی وزارت خارجہ کا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر چینی حکومت کا کہنا ہے کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران خبرساز ایجنسی کے نمائندے نے سوال کیا کہ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی سے پاکستان چین تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا رہتا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو دھمکی دے دی۔ روس پر امریکہ کی جانب سے سخت عالمی پابندیوں کے باوجود بھارت روس کے ساتھ تجارتی روابط جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایسے میں امریکہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اگر روس سے روبل اور روپے میں تجارت کی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روس کے ساتھ روپے اور روبل میں تجارت کی یا تیل خریدا تو مغربی بلاک کے زیادہ تر ممالک اس پر سخت پابندی عائد کر دیں گے۔ روس اور یوکرین نے ماریوپول سے انخلا کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس نے ماریوپول شہر سے انخلا کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے ماریوپول سے انخلا کے منصوبے کو منظور کیا، جس کے بعد تنظیم نے شہر سے فوری انخلا کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، جس کے تحت ماریوپول سے 54 بسوں اور نجی گاڑیوں کے ذریعے یوکرینی شہریوں کو باہر نکالا جائے گا۔ ریڈ کراس کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ انخلا کے منصوبے کی منظوری کے باوجود تنظیم کو انسانی امداد اور میڈیکل سپلائی سمیت دیگر چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد، استعفیٰ یا الیکشن کی آفر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں کو میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ ملک فتح کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا آدمی بٹھا دیں جو آپ کہیں وہ کرے، ایسا شخص بٹھا دے جو ذاتی مفاد کے لیے ملک کا مفاد قربان کر دے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اگست سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گیم چل رہا ہے۔ لندن سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ایجنسیز کی رپورٹ تھی، میں کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اگر مضبوط فوج نہ ہو تو دشمن ہمارے 3 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ جن ملکوں کے پاس مضبوط فوج نہیں تھی انہیں ٹکڑے کیا گیا، ہم اپنی فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یوکرین نے ایک ماہ سے جاری جنگ کے دوران پہلی بار روسی سرزمین کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ایک آئل ڈیپو کو تباہ کر دیا گیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے 2 ہیلی کاپٹرز نچلی پرواز کرتے ہوئے روس میں داخل ہوئے اور مختلف اہداف پر متعدد میزائل داغے۔ روس نے بھی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کے 2 ہیلی کاپٹر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ روس کے جس شہر کے آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا وہ یوکرین کی سرحد سے محض 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ طے پا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت 95% تجارتی پروڈکٹس کسٹم فری ہوں گی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت معیشت اور متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت 95% تجارتی پروڈکٹس کو کسٹم فری قرار دیا گیا ہے، جن میں زراعت، خوراک، طب، کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اسرائیل اور امارات کے اعلیٰ حکام کے درمیان طے پانے والے آزادانہ تجارت کے معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے۔
عمران خان نے منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کو وضاحت کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے منحرف اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے موصول ہونے والے جوابات مسترد کر دی اور انہیں بطور پارٹی چیئرمین اراکین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور عامر محمود کیانی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت کی روشنی میں منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا۔ منحرف اراکین کے خلاف دستاویزی ثبوت بھی ریفرنس کے ساتھ بھجوائے جائیں گے۔ قومی سلامتی کا اجلاس تیونس کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ شمالی افریقی ملک تیونس کے صدر نے کئی مہینے سے معطل پارلیمان کو بالآخر تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی خوشی میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تیونس کے صدر قیس سعید نے قومی سلامتی کے اجلاس میں سیاستدانوں کی جانب سے ریاستی اداروں کو یرغمال بنانے اور عوام کو بغاوت کی ترغیب دینے کا معاملہ سامنے آنے پر آئین کی شق 72 سے حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو فوری طور پر تحلیل کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو وزارت قانون کا اضافی قلمدان دے دیا۔ مذکورہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد MQM کے وزراء فروغ نسیم نے وزیر قانون اور امین الحق نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت سے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو بھجوا دیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے غیر ملکی خریداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روسی گیس کی قیمت روبل میں ادا کریں، بصورت دیگر ان کو گیس کی فراہمی روک دی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا تھا کہ پیوٹن کے اس فیصلے کے نتیجے میں یورپ کو خدشہ ہے کہ وہ گیس سپلائی کے 1/3 حصے سے محروم ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امور زلمے خلیلزاد کی ملاقات۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغانستان سے متعلق مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے افغانستان میں انسانی بحران کے خطرے سے نپٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے بجٹ تک پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا۔ تجویز تھی کہ پیٹرول 55 سے 56 اور ڈیزل 70 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے۔ وزیر اعظم اگر سمری منظور کرتے ہیں تو پیٹرول 205 روپے فی لیٹر ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں موجودہ صورتحال پر مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ رکن پنجاب اسمبلی صبا صادق کے مطابق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا ہے۔ صبا صادق نے بتایا ہے کہ حکمران اتحاد کے نامزد وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا مقابلہ حمزہ شہباز کریں گے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی، جس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ بھارت نے روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی وزیر مالیات نے کہا ہے کہ نئی دلی روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ بھارت کو عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد رعایت پر تیل کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھارت کے دورے پر موجود ہیں، جہاں بھارت اور روس کے درمیان ادائیگیوں کا طریقہ کار قائم کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور برطانوی حکام نے ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے بھارت پر دباؤ بھی ڈالا ہے۔
جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.